علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ مکمل ایمان ہے، اور سورہ بقرہ کا پہلا صفحہ جو ہے مکمل تقوی کے اس میں بتایا گیا ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ سورہ فاتحہ کا مطلب احکامات کو سمجھے اور روز اس عہد کو دہرائے کہ میں نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، جیسے اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا، اور میں نے اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے، جیسے اللہ پاک نے قرآن کے دوسرے صفحے پہ سورہ بقرہ میں فرمایا، تاکہ مکمل تقوی حاصل ہو جائے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اسی بات کو کہا۔ آپ نے فرمایا کہ نہ کسی کالے کو گورے پہ فوقیت ہے، نہ گورے کو کالے پہ فوقیت ہے، نہ کسی عربی کو اجمی پہ فوقیت ہے، نہ اجمی کو عربی پہ فوقیت ہے۔ اگر فوقیت ہے تو صرف تقوی ہے، اور تقوی کیا ہے؟ احکام شریعت پر عمل کرنا، اپنے ایمان کو صحیح رکھنا اور حق پر قائم رہنا، یہ تقوی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہر مسلمان ہم میں سے اس کام کو سیکھے، کیونکہ تقوی کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کے دوسرے صفحے پہ بھی فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے قرآن میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی کہ یہ کتاب جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت بنے گی۔ اور متقی کون ہیں؟ وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تقوی والے لوگ کون ہیں، اللہ نے قرآن کے دوسرے صفحے پہ بتا دیا، تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم بات کرتے ہیں پہلے سورہ فاتحہ کی۔ تو سورہ فاتحہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی صفات میں سب سے جو زیادہ صفات اللہ کو پسند ہیں وہ رحمان اور رحیم ہیں۔ پھر شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اللہ فرما رہے ہیں الرحمن الرحیم، کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ رحمان اس دنیا میں، رحیم آخرت میں۔ آخرت میں جو حساب کتاب ہو جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی رحمت ان انسانوں پہ رہے گی جو کامیاب ہو جائیں گے۔ اور رحمان اللہ اس دنیا میں ہے کیونکہ یہاں انسان عمل کر رہا ہے، اس میں کرتا ہے، وہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ نیک اعمال کرے، تو یہاں اللہ رحمان ہے، تو اس کے نیک اعمال کا صلہ اللہ پاک اسے یہاں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے۔ تو رحمان کی صفت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہے، جو کہ مستقل رحمت ہوگی آخرت میں۔ ہم نے اس کو سمجھا کہ الحمدللہ رب العالمین کو اب سمجھیں گے کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے۔ الحمد کا مطلب ہے سب تعریف، للہ اللہ کے لیے۔ سب تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، جو رب ہے، یعنی ہر چیز پر قادر ہے، انسان کی پیدائش سے وفات تک، اور ساری جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں ان سب کا بنانے والا، اور ان سب کو جب چاہے ختم بھی کر سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ اور پالنے والا ہے، یہ یعنی کہ جتنی بھی جاندار حیاتیات ہیں ان کے زندگی کا سبب ہے۔ کون ہے؟ اللہ، پیدا بھی کرنے والے، قائم بھی رکھنے والے، اور موت بھی دینے والے۔ تو ہمیں اس چیز کو غور کرنا ہے، اللہ پاک نے اس میں ہمیں پیغام کیا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ کا پیغام یہ ہے کہ انسانوں، میں نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس لیے کہ تم میری تعریف بیان کرو، یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ تم نے ساری زندگی مجھ سے پہچاننا ہے مجھے، اور میری بڑائی بیان کرنی ہے، اور مجھ سے محبت کرنی ہے، میرے باتوں کو مان کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اسی لیے اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔ اللہ یہ ہم سے چاہتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کون لوگ ہیں جو کہ اس بات کو سمجھیں۔ وہ مسلمان ہیں۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول محمد ہیں۔ اب اس پہ لازم ہو گیا کہ مسلمان ان تمام احکامات پہ عمل کرے جو اللہ نے قرآن میں بتائے، ان پہ چلنے کی کوشش کرے، کیونکہ انسان کمزور ہے، وہ کوشش کر سکتا ہے، تو مسلمان نے کوشش کرنی ہے، جب تک اس کی زندگی ہے وہ کوشش کرتا رہے۔
تو ایک کام تو ہمارا یہ ہو گیا. دوسرا رب کو رب مان لینا، ایک اللہ کی تعریف بیان کرنا، ایک کام جو اللہ نے مقصد زندگی کا ہمیں دیا، اور دوسرا رب کو رب تسلیم کر لینا. جب ہم اپنے رب کو رب تسلیم کر لیتے ہیں تو اس میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. ہم شریک نہیں کرتے کسی بھی انسان کو. رب یعنی کہ وہ پالنے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے. انسان کو پیدائش میں، صحت میں، شادی میں، رزق میں، اولاد میں، موت، ہر چیز کا قادر کون ہے؟ اللہ ہے. اب جو لوگ اس ایمان کو بنا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ اس کو سمجھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو. کیسے سمجھتے ہیں؟ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وہ کسی اور انسان کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اللہ کے. اور ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تجھی سے مانگتے ہیں. تو یہ دو کام ہو گئے. جو انسان ان دو باتوں پر یقین کر لے گا اور وہ ان پہ عمل کر لے گا، یعنی وہ صرف اللہ کو اپنا رب تسلیم کرے اور کہے میں رب تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو شریک نہ کرے اس میں، اور ایاک نستعین، اے میرے رب تجھی سے میں مانگتا ہوں اور کسی سے نہیں مانگتا، کیونکہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی مجھے دینے والا ہے. میری زندگی کا ہر لمحہ، ہر چیز، میری پیدائش سے موت تک سب آپ کے ہاتھ میں ہے. اور جو رزق اس دنیا میں میرے آنے سے پہلے میری ماں کو دیا، صرف انسانوں کی ماؤں کو نہیں، اللہ پاک نے سارے جتنے بھی دودھ پلانے والے جانور ہیں ان میں دیکھیں تو ترتیب یہی ہے کہ پہلے رزق